بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می حماد صافی. کچھ بہت ہی ضروری باتیں میں آج اپنی قوم کے ساتھ کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو بہت عروج دے پائیں گے. دیکھیں، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جب پاکستان وجود میں آیا، تو ہمارے جو پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے علامہ اسد صاحب، انہوں نے ایک سجیشن دیا، ایک مشورہ دیا اس وقت کی حکومت کو اور لیاقت علی خان صاحب کو، کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان عروج پر چلا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تکمیل ہو، کیونکہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ایسا تعلیمی نظام بنائیں کہ جس میں پاکستان کی نظریاتی اساس اور پاکستان کی روحانی اساس دونوں کو ایک ساتھ لے کر ہم آگے بڑھیں، جس کا الٹیمیٹلی مطلب ہی ایک فلاحی ریاست ہے، جس میں کمزوروں کے اوپر رحم کرنا اور غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے. اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پاکستان بھر میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان سب میں 1 سال کا چھٹی کا اعلان دے دو، اور 1 سال کی جب چھٹی ہوگی تو اس 1 سال کے دورانیے میں ہم جو ہیں 2 مقاصد کے اوپر کام کریں گے. سب سے پہلا، ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کریں گے پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے، پاکستان کا ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ڈیزائن کریں گے کہ جس میں پوری قوم کو ایک نظریے پر، پوری قوم کو ایک ڈائریکشن پر ہم جو ہے متحد کریں گے اور اکٹھا کریں گے. اور دوسرا، جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان سب کی تربیت کریں گے کہ آپ نے اس کریکولم کو کیسے آگے پڑھانا ہے یا کیسے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اس وقت ان کے اس مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ آج کل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹس میں جو ہے تقسیم ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس کے الگ لوگ ہیں، مڈل کلاس کے الگ لوگ ہیں، اور لوور کلاس کے الگ لوگ ہیں. اور اسی کے بنیاد پر ہماری پوری قوم جو ہے ایک چیز پر متفقہ نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی جو ہے اس کے نتیجے پر یا کوئی بھی جو ہے اس پہ متفقہ نہیں ہوتا. یہی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس کے بعد ابھرا ہمارے سامنے. اور اب دیکھیں کہ آج کل جو حالات بنے ہیں، ان حالات میں جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ ایک ٹائیگر فورس بنائیں گے، اس پہ بھی کوئی جو ہے زیادہ تر لوگ متفقہ نہیں ہیں. تو معاشرے میں جو ہے ایک تقسیم کریٹ ہوگا، لوگوں کے جو ذہنیت ہے وہ تقسیم ہو گئے، لوگ جو ہے تقسیم ہو گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ پورے ملک میں جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ سب 31 مئی تک بند ہیں. ان حالات میں جو ایلیٹ کلاس کا جو طبقہ ہے وہ تو سروائیو کر جائے گا، کیونکہ ان کے والدین جو ہے وہ اتنے ایجوکیٹڈ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو مڈل کلاس کے اور لوور کلاس کے جو بچے ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، جو کہ میجورٹی ہے پاکستان کی، وہ سروائیو نہیں کر جائے گی، بلکہ وہ ایک جینوسائیڈ کی طرف آگے بڑھے گی. کیونکہ دیکھیں، انہی تعلیمی اداروں نے، انہی مڈل کلاس اور لوور کلاس تعلیمی اداروں نے پاکستان کی جو غریب بچے ہیں یا مڈل کلاس کے بچے ہیں یا لوور کلاس کے بچے ہیں، ان سب کو کندھا دیا ہوا رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بحیثیت ایک قوم ہمیں چاہیے کہ ہم علامہ اسد نورانی صاحب کی جو وہ مشورہ تھا ہم اس کو اٹھائیں اور ابھی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کریں. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے ہمارے سامنے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونٹیز کو یوٹیلائز کریں. دیکھیں، آلریڈی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں وہ بند ہو چکے ہیں، اور اگر آپ اور چھٹیوں کو جو ہے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چھٹیوں کو جو ہے 6 منتھ تک آپ جو ہے ایکسٹینڈ کریں. اور 6 مہینوں کا یہ جو دورانیہ ہے اس میں 3 چیزوں کے اوپر کام کیا جائے. سب سے پہلا، اساتذہ کی تربیت کی جائے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے ان قدرتی آفت جو ہے یا کوئی وبا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کیسے ٹیکل کر سکیں. دوسرا، ان کی یہ تربیت کی جائے کہ وہ کس طریقے سے اس کریکولم کو پڑھائے یا اس کو آگے جا کے امپلیمنٹ کرے. اور تیسرا، ایک ایسا کریکولم بنایا جائے پاکستان کی پوری قوم کے لیے کہ جس میں یہ جو 5 چیزیں میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں یہ 5 چیزیں اس میں شامل ہو. سب سے پہلا، قرآن اور سنت. دیکھیں، آج کل پوری دنیا جو ہے قرآن اور سنت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اگر آپ ماسک نہیں پہن سکتے تو آپ اسکارف پہنو. اور 1400 سال پہلے جو قرآن مجید میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا جو حدیث مبارکہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ساری کی ساری چیزیں آج
جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو قرآن اور سنت کے بنیاد پر اس تعلیمی نظام کو بنایا جائے، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی زندگی میں۔ دوسری بات، ہماری ویلیوز کے بنیاد پر کریکولم ڈیزائن کیا جائے۔ دیکھیں ہماری گھر میں ہمیں جو ہے مختلف ویلیوز سکھائی جاتی ہیں، اور اسکول میں جو ہے ڈفرینٹ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کلیش بنتا ہے، کلیش آف تھاٹس بھی بنتا ہے اور کلیش آف ویلیوز بھی بنتا ہے، اور جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں یا تو خود الگ اپنا ایک گھر لے لیتے ہیں، یا تو والدین کو گھر سے نکال کے اولڈ ہاؤسز جتنے بھی ہیں ان سب میں ڈلوا دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کلیش آ رہا ہے ہماری ویلیوز کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلیمی نظام جو ہے پہلے قرآن و سنت کے بنیاد پر، اور دوسرا جو ہماری اپنی جو اخلاقیات ہیں، ہماری اپنی جو مورلز ہے، اسلامک مورلز ہے، اسلامک ویلیوز ہیں، ان چیز کے بنیاد پر بنائیں۔ تیسرا، اپنے کریکولم میں ہم یہ سکھائیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان کی حفاظت ہم کیوں کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ہماری قوم اور ہماری جو یوتھ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس بات کو جانتی ہی نہیں کہ پاکستان کو کس بنیاد پر بنایا گیا، پاکستان کو کیوں بنایا گیا اور ہم اس کی حفاظت کیوں کریں۔ یاد رکھیں کہ جب ایک قوم یہ بات نہیں جانتی کہ ہم نے اپنے ملک کو بنایا کس لیے، تو وہ اس قوم کی نہ حفاظت کر پائے گی اور نہ اس قوم کی خدمت کر پائے گی اور نہ اس قوم کو عروج پر لے پائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات سکھائیں کہ پاکستان کی بنیاد ہم نے کیوں رکھی، اور ہم یہ بات اس میں ڈالیں کہ پاکستان کی بنیاد صرف اسی بات پہ رکھی گئی، پاکستان کو صرف اسی بات پہ تعمیر کیا گیا کہ اس میں ہم صرف اللہ کو سرنڈر ہو سکے، اللہ کو سرنڈر کرے، اور ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا خیال رکھیں، اور پھر اس کی حفاظت اسی لیے کریں کیونکہ یاد رکھیں پاکستان اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، پاکستان اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ اس ملک کو ہم نے 27ویں رمضان جمعے کی شب کو ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ یاد رکھیں اس کی حفاظت کرنا اور اس کی خدمت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ چوتھی بات کہ یہ ٹریننگ ہماری جو ہے کریکولم میں ڈالی جائے، یہ ٹریننگ نہیں ہے کسی بھی اسکول یا کالجز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یا کسی بھی پاکستان کی کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ ٹریننگ اس میں نہیں ہوتی، اور وہ ٹریننگ یہ ہے کہ کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کیا ہے، یا کوئی بھی قدرتی آفت ہوتی ہے، زلزلہ ہے چاہے وبا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس چیز کی ٹریننگ دی جائے ہمارے کریکولم میں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کووڈ-19 جو کرونا وائرس ہے اس پر بھی قابو پانے کا جو طریقہ ہے ہم اس کو بھی حاصل کر پائیں گے، اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دور میں اگر کوئی اور بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، کوئی اور بڑی آفت آ گئی، قدرتی آفت آ گئی، تو ہم سب قوم مل کر ایک ساتھ جو ہیں اس آفت سے ٹیکل کر سکیں گے اور اس کے ساتھ فائٹ کر سکیں گے۔ اور پانچویں چیز کہ ہم اپنے کریکولم میں یہ سکھائیں کہ تعلیم حاصل کا جو مقصد ہے وہ بالکل بھی ایک پیسہ بنانے والی مشین نہیں بننا، وہ بالکل بھی ایک نوکر بننا نہیں ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا، اور سب سے بڑی بات انسانیت کی خدمت کرنا، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا۔ یاد رکھیں کہ جب ہم ان 5 چیزوں کو اپنے کریکولم میں ایڈ کریں گے، اور پھر اسی کورس کو ہم جو ہے ٹیچرز کی تربیت کریں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کریکولم کو آگے جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو یاد رکھیں آنے والے 20 سال بعد جو دوسری جو قوم ابھر کے آئے گی، یاد رکھیں وہ قوم جو ہے ایک ساتھ مل کر ہر کوئی بھی مسائل ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی قدرتی آفت ہو، چاہے وہ وبا ہو یا چاہے وہ زلزلہ ہو، جو بھی ہو، یہ قوم جو ہے ایک ساتھ مل کر اس کے ساتھ فائٹ کر سکے گی۔ اور یاد رکھیں اسی چیز کے بنیاد پر ہم پاکستان کو آگے لے جا سکیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ پاکستان کا مطلب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کو ہم نے تعمیر کیا لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر، لیکن اس کی جو تکمیل ہے وہ محمد الرسول اللہ پہ کرنا باقی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔